کی جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کا کردار اس وقت بھی بہت مثبت جا رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ رات کو پھر ایک بریک تھرو یہ ملا کہ جو آپریشن شروع کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے اس کو روک دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ علی، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ اس طرح کی فتح حاصل کرتے ہیں تو وکٹری ہیز ویلیو، دین ویلیو گیوز یو پاور اینڈ دین پاور ٹاکس ٹو پاور۔ سادہ لفظوں میں جب آپ جیتتے ہیں جنگ تو آپ کو قدر، آپ کی وقت، آپ کی حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ وہ کرتے ہیں تو پھر دنیا آپ کو طاقتور مانتی ہے، پھر دوسرے طاقتور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا کوئی اور ملک ہو۔ آپ کو کوئی بھی طاقت خیرات میں نہیں دیتا، یہ آپ نے خود ارن کرنی ہوتی ہے، آپ کو اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے۔ پچھلے ایک سال میں جب ہم نے وہ مارکہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نہ صرف ریجنلی اسٹیبلائز ہوئے، ریجنلی ریکگنائز ہوئے، اور دنیا نے مانا کہ اس ملک کے بغیر اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ اپریل تک چلے جائیے پچھلے سال تو یہ ہندوستان ہمیں پرسیپشن دینے کی اور دنیا کو خاص طور پر زیادہ پرسیپشن دینے کی یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ تو ملک دہشت گرد ہے، یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک لائبلٹی ہے۔ تو وہاں سے ہم ارریلیونٹ ہندوستان کے بقول ہوتے ہوتے نہ صرف اس جنگ کے 10 دن بعد ہم موسٹ ریلیونٹ ہو گئے ریجنلی، لیکن ایک سال گزرنے کے بعد ہم موسٹ ریلیونٹ ہو گئے گلوبلی۔ تو یہ فرق پڑا ہے، اور کسی نے ہمیں خیرات نہیں دی۔ اور میں پورے ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ نہیں رکوائی۔ سارے میڈیا اور سب لوگ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ رکوائی۔ میں نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی سپورٹ سے مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے جنگ رکوائی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ایگری کریں گے کہ اگر ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا تو کسی نے آ کے جنگ بھی نہیں رکوانی تھی۔ یہ صرف رکوائی تب گئی ہے ہماری پرفارمنس سے۔ ہم نے ویسٹ کے ویپنز آبسلیٹ کر دیے، ہم نے کنسرن پیدا کر دیا بڑی بڑی طاقتوں کے جو ویپنز تھے کہ یہ ہم کریں گے اگر آپ اس طرح کے ویپنز اس ایریا میں بھیجیں گے۔ اور جے ڈی وینس جو ابھی آئے ہوئے تھے پاکستان، انہوں نے 9 مئی کو جب کانفلکٹ ہو چکا تھا، ہم نے جہاز مار دیے تھے، تو ان کا بیان ہے، انہوں نے کہا تھا ہم کسی کی سائٹ پر نہیں ہیں دونوں طرف سے۔ جی بالکل، we remember that۔ اچھا خالد صاحب، اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹرمپ کا بھی بیان یاد ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ دونوں بڑی دیر سے لڑتے آ رہے ہیں اور یہ اپنا میٹر خود ہی سالو کر لیں گے، لیکن پھر جب اس کے بعد جو ہماری پرفارمنس رہی اس وار کے اندر، میں تو یہی کہوں گی جس بلند حوصلے سے ہم لڑے ہیں پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد سے ہی صدر ٹرمپ میرا خیال ہے فین ہو گئے ہمارے فیلڈ مارشل کے، اور اس وقت سے اب تک آج کا دن ہے کہ وہ ان کا نام لے کر ان کی پذیرائی کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان کی سرپرستی میں یہ جو جیت ہوئی پاکستان کی یہ قابل تحسین تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو سفارتی سطح پر پاکستان کا جو کامیاب، جو ہم نے کہا کہ جو اسٹریٹجی رہی، خاص طور پر گلوبلی ہمیں ریکگنائز کیا گیا اسی ایک سال کے دوران اور اب بھی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس کے اندر ہماری بری، بحری اور فضائیہ جو تینوں فورسز ہیں وہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں سب الرٹ تھیں اور سب نے مل کر اس وار میں کنٹریبیوٹ کیا، اور اس کے بعد ہی میرا خیال ہے کہ وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پھر پاور سے پاور نے بات کرنا شروع کی اور ہمیں ریکگنیشن ملی گلوبلی۔ دیکھیے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ ہزاروں سال سے لڑتے آئے ہیں، یہ خود ہی اپنے مسئلے حل کر لیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنے ریلیونٹ تھے یا ارریلیونٹ تھے یا کنسرن تھے اس ساری جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، تو یہی میں نے عرض کیا پچھلے سوال کے جواب میں کہ پھر دنیا نے آپ کو دیکھا، ہماری جو سینرجی تھی اس وقت، میں نے جیسے عرض کیا کہ فورسز کی، وہ بے مثال تھی۔ عام طور پر اس طرح کی انٹیگریشن، اس لیول کی کوارڈینیشن اور سپورٹ یا انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوتی۔ اس دفعہ بہت ہائیسٹ لیول تک پاسبلی نہ صرف فورسز میں سینرجی تھی بلکہ ایفیکٹ بیس بھی بہت اچھا ہم نے ڈیسیژن میکنگ کی تھی کہ ہم نے کیا ایفیکٹ ہے، جیسے فتح فائر کیے گئے تھے، ہم نے اس پر بات کرنا ضروری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والی جو 3-4 دن ہیں جب ہم سیلیبریٹ کریں آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اس وقت آپ کو لے چلتے